جو اللہ کو راضی کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ رب کس طرح بندے کا ہو جاتا ہے؟ جو اللہ کو راضی کرتا جب ہے۔ اللہ کو راضی کرتا ہے، اللہ کے پیاروں میں جاتے ہیں، اللہ کے نبی کے کالی کملی والے محبوب کی آل کے پاس جاتے ہیں۔ کیوں جاتے ہیں؟ کہ انہوں نے رب کو راضی کر دیا۔ سبحان اللہ۔ جس طرح میرے لجپال حسین نے قربانیاں دی، کیسی قربانیاں دی؟ بال بچوں کو بھی قربان کر دیا، بے شک۔ سبحان اللہ۔ دین اسلام کی خاطر۔ بے شک۔ پھر بھی میرا حسین کہہ رہا ہے، یا اللہ تو راضی ہے، حسین راضی ہے۔ سبحان اللہ۔ بے شک۔ سبحان علی اللہ۔ اکبر چلا گیا، امام قاسم چلا گیا، معصوم علی اصغر چلا گیا، میرا حسین فرما رہا یا اللہ تو راضی ہے۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے رب کو راضی کیا، اپنی اولاد کے نذرانے بھی دین کے لیے، نماز کے لیے قربان کر دی۔ سبحان اللہ۔ یہ نماز ہم جس کو معمولی سمجھتے ہیں، میرے حسین کو جب ظالم کو شہید کرنے لگا شمر لائی، آپ کے سینہ اقدس پر اس ظالم نے، بدبخت بغیرت نے جب پاؤں رکھا، میرے حسین کو شہید کرنے کے ارادے سے میرے حسین نے فرمایا وقت کون تھا؟ اس ظالم نے کہا جمعۃ المبارک کا دن تھا، میں تیرے رب کی نماز پڑھنے کا وقت ہے۔ میں ظالم قدم ہٹا، قدم ہٹا، میں حسین موت سے نہیں ڈرتا۔ بے شک۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و بارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، حق جار یار، نعرہ حیدری، یا علی۔ تو عرض کر رہا تھا میرے لجپال حسین نے، اے ظالم شاید تو یہ سوچے کہ حسین موت سے ڈر رہا ہے، لیکن نہیں، ہم اہل بیت ہیں، ہم سر تو کٹا سکتے ہیں لیکن ظالم کے سامنے جھک نہیں سکتے۔ سبحان اللہ۔ بے شک۔ ہم اہل بیت ہیں، ہماری رگوں میں محمد مصطفیٰ کا پاک خون، ہٹ جا، مجھے صرف اپنے رب کی نماز ادا کر دے۔ سبحان اللہ۔ کہ نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں، نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں، ارے نماز عشق تو ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ سبحان اللہ۔ بے شک۔ ارے نماز عشق تو ادا ہوتی ہے نوجوانوں کو رب کی بارگاہ میں قربان کر کے۔ سبحان اللہ۔ میرے حسین لجپال نے اپنی اولاد کو بھی قربان کیا، بے شک۔ لیکن نماز کو چالو نہیں۔ سبحان اللہ۔ بے شک۔ سبحان اللہ۔ تو انشاءاللہ عز و جل سارا ٹاپک نماز پہ پڑھیں گے، نماز انشاءاللہ۔ پکی بات ہے۔ اللہ مجھے بھی آپ سب کو نماز پڑھنے کی توفیق۔ انشاءاللہ جب نماز پڑھیں گے، جب اس رب کی بارگاہ میں جھک جائیں گے، اللہ پاک پیرو پاک فرمائے۔ سبحان اللہ۔ بے شک۔ سبحان اللہ۔ رب کی بارگاہ میں جائیں گے انشاءاللہ، اہل بیت کے در سے دیکھو فیض کیسے ملتا ہے، سبحان اللہ۔ اللہ والوں کے آستانے سے فیض کیسے ملتا ہے۔ ہم نماز ایک نہ پڑھیں، صرف مرشد کے غلام ہیں۔ جی سر۔ ناراض ہو جائے تو ہو جائے، کوئی بات ہے، کون سا کسی سے کیا کہتے ہیں شراب فقیر دنم لینا ہے، روزی تو رب دیتا ہے۔ جی سر۔ بے شک۔ سبحان مرشد کے غلام ہیں بھائی، نماز سبحان اللہ۔ کب ٹائم آ رہا ہے، رب کی نماز کا جو پہلا فرض ہے وہ ادا نہیں کرنے پہ غلامی کیسے ملے گی؟ سبحان اللہ۔ جب اس کی بارگاہ میں آ جائیں گے پھر دیکھیں اللہ والوں کے در سے فیض کیسے ملے گا۔
سبحان اللہ. پھر دیکھ جب اس کی بارگاہ میں جائے گا ان اللہ والوں کے آستانے پہ آ جائے گا، لال شہباز قلندر کے دربار پہ جائے گا، لیکن شرط یہ ہے نماز بھی پڑھتا ہو اور جس طرح حکم ہے اسی طرح دربار پہ جا. سبحان اللہ. بے شک. آج سے منت دینے کا ٹائم ہے، 2 بکرے فلاں دربار پہ ذبح کرنے ہیں، بال بچوں کو تیار کرو، عورتیں بھی تیار ہو رہی ہیں، بن سمر کر تیار ہو رہی ہے، مرد بھی جا رہے ہیں. کہاں پہ لکھا ہے اس طرح کا؟ بے شک. شریعت نے جو حکم دیا ہے آپ منت بھی مانگ سکتے ہیں، باس بھی دے سکتے ہیں. اگر گھر کی عورتیں جا بھی رہی ہیں اپنے محرم کے ساتھ، اپنے باپ کے ساتھ بیٹی جا سکتی ہے، شوہر کے ساتھ اپنی بیوی جا سکتی ہے، باپ کے ساتھ اپنی بیٹی، وہ بھی پردے کی صورت میں، غیر محرم کی نگاہ نہ پڑے. ہم تو جا رہے ہیں یہاں سے 20-20 ہزار کرایہ کر کے صحیح منت دینے جا رہے ہیں. بھائی تیرے محلے میں مسجد ویران پڑی ہے، اس کا کبھی سوچا ہے؟ بے شک. تیرے محلے میں مسجد ویران پڑی ہے، اس کا سوچا ہے؟ وہ تو رب کا دربار ہے، وہ تو نبیوں کا خالق و مالک، بندوں کا خالق و مالک تو وہی ہے. سبحان اللہ. اس مسجد کی خدمت کر، یہ تیرے لیے اس اللہ والے کہ جو دربار میں جا رہا ہے انشاءاللہ نور ڈالا نور ہوتا ہے. سبحان اللہ. وہ ایک بندے کو میں نے کہا کہ صحیح یہ تو کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے کہا کیوں؟ میں نے کون سا منع کیا تو دربار پہ نہ جا. ہم خود اللہ والوں کے در کے نوکر بھی ہیں، اللہ والوں کے خادم کتے بھی ہیں، لیکن جس طرح شریعت نے حکم دیا ہے اسی طرح ہم اللہ والوں کا غلام بن جا. بے شک. سچی بات ہے نا؟ اور اللہ والوں کے در کا غلام بن جا، خود بھی بن جا، اپنی اولاد کو بھی وصیت کر جا. کبھی اہل بیت کا دامن نہ چھوڑنا، مرنے سے پہلے لے کر جانا، کبھی اللہ والوں کو بھونک لانا. بے شک. آج ٹولے پیدا ہو گئے ہیں جو اللہ والوں پہ بھونکتے. بے شک. اور یہ اللہ کے بارے میں آپ فیس بک پہ دیکھو، سوشل میڈیا پہ دیکھو، طرح طرح کی بکواسیں کرتے ہیں. آپ خود بھی اللہ والوں کے نوکر بن جاؤ، اپنی اولاد کو بھی وصیت کر کے جاؤ، لیکن اس طرح نوکر بنو جس طرح اللہ نے حکم دیا. جس طرح ہمارے امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ نے حکم دیا. بے شک. کیا فرمایا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو بھی ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تیرا سب گھرانہ نور کا. سبحان اللہ. میری اور سب کی حاضری قبول فرمائے. آمین. اللہ پاک ہمیں نماز قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ان مسجدوں کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اور جس طرح شریعت نے حکم دیا ہے ہمیں اسی طرح سے اللہ والوں کا غلام بنائے. آمین. آمین. نماز ہم سال کے بعد ایک پڑھے سے فقیر کہہ رہا ہے میں فلاں مرشد کا نوکر، فلاں مرشد کا نوکر، بلکہ مرشد تو وہ ہوتا ہے، رہبر تو وہ ہوتا ہے، طریقت تو وہ ہوتا ہے، اس کے چہرے میں دیکھو نمازی بن جاؤ. سبحان اللہ. دربار میں جاؤ، نماز کا بار بار حکم ملے اور شریعت کے عالم کے پاسدار بن جاؤ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میرے نبی کا فرمان ہے سبحان اگر اللہ. تمہیں کوئی پیر فقیر ہوا میں اڑتا ہوا نظر آئے، بے شک. سبحان میرے اللہ. نبی کا فرمان ہے سبحان اللہ. اگر تمہیں کوئی پیر فقیر آج کل گلے میں 7 ہار پہن کے وہ ڈھارے نکال رہے ہیں، کیا نکال رہے ہیں؟ دھارے سی. کیا اپنی زبان میں بولتے ہیں؟ دھارے سی. دھارے. ڈھارے نکال رہے ہیں. میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا، میں نے کہا یہ کیسے ڈھارا نکال رہا ہے؟ وہ کیا ہوتا ہے؟ صحیح یہ بیٹے دے رہا ہے، ایک بیٹا، 2 بیٹے، 3 بیٹے. میں نے کہا خدا کا بندہ اگر اتنا یہ اللہ کا ولی ہوتا پھر اپنے گھر میں کیوں نہ بیٹھتا؟ یہ تیرے پاس کیوں آ کر خیرات مانگ رہا ہے؟ بے شک. سبحان اللہ. بے شک. جی ہاں صحیح. بے شک. میرے نبی کا فرمان ہے اگر پیر ہے فقیر ہے اگر ہوا میں اڑتا ہوا نظر آئے
اگر اس میں شریعت نہیں ہے، اس میں طریقت نہیں ہے، میرے محبوب کی سنت نہیں ہے، میرے محبوب کی طریقت کا انکار ہے، اس کے پیچھے نہ جاؤ کہ تمہارا ایمان ختم۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہمیں نیک لوگوں، جو سچے نیک لوگ ہیں، آمین اللہ ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق۔ آمین۔ اس دربار میں چلے جائیں، آپ کو نماز کا حکم ملے، قرآن کا حکم ملے، آپ کو نماز پڑھنے کی رونق مل جائے، انشاءاللہ سمجھے کہ آپ کسی ولی کامل کے پاس پہنچے۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ کی زندگی میں چینج نہ آئے تو سمجھ لیں کسی باطل کے پاس گیا ہے۔ اگر زندگی میں چینج آ جائے، زندگی میں قبر کا خوف آ جائے، سمجھ لیں میں اللہ کے ولی کے پاس چلا گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہوتی ہے حقیقت والی بات۔ بے شک، جب بندہ مدینے جاتا ہے وہ تو سب اولیاء اللہ کا، بلکہ میرا محبوب تو سارے جتنے بھی پیر ہیں، فقیر ہیں، اولیاء ہیں، سبحان اللہ، قدموں کی خاک ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ تو بندہ وہاں سے آتا ہے